اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی آیتوں میں دیکھ رہے تھے جو کہ ہم نے آپ سے کہا بھی کہ کافی متشابہ انداز تھا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی جو ہدایت تو وہی پاتا ہے جو سنتا ہے، اور ایک طرف اس آیت میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ کان کھلے رکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دیا ہے اور ان کے کانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے گرانی ڈال دی ہے کہ وہ کچھ نہ سمجھ سکیں۔ تو ہم نے بڑی کیفیت میں تھے کہ یہ عجب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہم کس کیٹیگری میں ہیں کہ کیا آپ نے ہمارے لیے ہدایت کو اندر ڈالنا وہ آپ نے پسند کیا یا ہمیں کافر رکھنا پسند کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ اپنی مرضی سے ایمان دیتے ہیں اور آپ اپنی مرضی سے کفر دیتے ہیں؟ تو ہم پر اللہ نے اس آیت کو محکم انداز میں اسی آیت میں ہی اللہ نے اس کا خلاصہ کر دیا کہ جہاں پر یہ آیت ہمارے لیے متشابہ تھی وہیں پر ہی ان الفاظوں سے کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، یعنی یہ کیا الفاظ تھے کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، کہ اگر وہ تمام آیتیں بھی دیکھ لیں تو لا یؤمنوا بها، یہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا ایسا معاملہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں کہ جو پری پلان ہوتے ہیں، جو ضدی ہوتے ہیں، جن کے پاس تمام ثبوت بھی ہوں، اس کے باوجود بھی وہ ماننا نہیں چاہتے ہیں، یا جان بھی لیں تو مانیں گے نہیں۔ اور اس کیٹیگری میں ہم بھی کچھ شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم بھی قرآن تو جانتے ہیں، ہم جیسے لوگ، اسپیشلی ہم جیسے لوگ کہ جنہیں عربک بھی آتی ہے، آیت بھی جانتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جب ہم جیسے لوگ بے عمل ہوں تو کیا ہمارے لیے یہ آیت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قرآن سننے کے بعد عمل کی توفیق نہیں دیں گے؟ کیونکہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، کہ اگر ان کے پاس تمام نشانیاں، تمام آیتیں بھی آ جائیں تب بھی ان کے پاس عمل نہیں آ رہا، ایمان ہوتے ہوئے، جانتے ہوئے بھی، آیتیں دیکھتے ہوئے بھی وہ عمل پر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی ان آیتوں کے معاملے میں تھوڑا ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بے نیازی برتی ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں جو بے نیاز رہتا ہے، اگنور کرتا ہے، جاننے کے بعد عمل نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ آگے جب وہ آیت آتی ہے، آیت نمبر 26 سورہ انعام، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، تو کچھ لوگ جو سننے بھی آ رہے ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی، تو ان کا دوسرا فالٹ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ تمام نشانیاں، تمام ثبوت بھی دے دو قرآن سے تو یہ لوگ نہیں مانیں گے، تو مہر لگ جاتی ہے۔ اور نمبر 2، روکتے ہیں اس قرآن سے لوگوں کو۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ کیٹیگری ہماری بھی ہے کہ ہمارے یہاں قرآن کو ترجمے سے پڑھنے سے روکا جاتا ہے کہ نہیں جی، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں لوگوں کو قرآن کے ترجمے سے روکا جاتا ہے کہ نہیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور یہ لڑکیوں کو نہیں پڑھانا اور وہ لڑکوں کو نہیں پڑھانا، اور فلاں سے پڑھو اور اپنے خاص عالم سے پڑھو، اور اول تو لفظی ترجمے پر ہم توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، اور پھر جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو پریشان کرتے ہیں کہ الحمد کے معنی بتا دو، اور جی اس کے تو 10 معنی ہیں، تو آپ کیسے سمجھو گے قرآن؟ یعنی آپ چاہ رہے ہو وَهُمْ يَنْهَوْنَ، یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، کہ یہ لوگ روکتے بھی ہیں اور یہ رکتے بھی ہیں، اس سے خود بھی نہیں سمجھتے ہیں اور لوگوں کو بھی نہیں سمجھنے دیتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے پھر ہم کو بتا دیا کہ اس کے آفٹر افیکٹس یہ ہیں کہ نہیں وہ ہلاک کر رہے ہیں، نہیں وہ برباد کر رہے ہیں، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنی نفسوں کو ہی برباد کر رہے ہیں، اور اس طرح کہ انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ جو قرآن سے بے نیازی برتے گا، بظاہر تو وہ بڑا خوش خرم ہے کہ مجھ پر آیتوں کی ریسٹرکشنز نہیں ہیں،
لیکن جو بھی انسان اللہ کی آیتوں کے خلاف جا رہا ہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی سیدھی سی بات ہے نا، جو ہمارے پلے بچپن سے بندھی ہوئی ہے کہ ہم جب اللہ کے خلاف جاتے ہیں تو ٹائم بینگ تو بے شک ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن ایکچوئل آفٹر افیکٹ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ ہم اسی کے ہی مصداق ٹھہراتے ہیں کہ نہیں وہ ہلاک کر رہے ہیں مگر اپنی نفسوں کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ سلولی اسٹیڈلی ہم کس مقام پر جہنم کے پہنچ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کو اور مجھ کو کتنا جنت دینا چاہ رہے ہیں، اور اسپیشلی ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت دینا چاہ رہے ہیں جو کان لگا کر بیٹھے تھے سننے کو، لیکن ان کے اندر ضد تھی۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب ان لوگوں نے بھی، جو اللہ نے یہ واقعہ اس وقت بتایا کہ ان میں سے کچھ لوگ کان لگا کر بیٹھتے ہیں لیکن ایک ضد اور اکڑ لے کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کی چیزوں کو نہیں چھوڑنا، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ آیتیں سننے کے بعد ان کے بھی دل کچھ نرم ہو گئے ہوں گے اور انہوں نے بھی اپنی ضد چھوڑ دی ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو کس طرح سے بخشنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ، ایسے بے نیاز لوگوں کا اگر یہ اسی بے نیازی میں، اسی ضد میں اگر مر جائیں گے تو ان کا حشر کیا ہوگا۔ اب یہ ڈسکشن آیت میں آ رہی ہے، آیت نمبر 27 سورہ انعام میں، کہ کاش تم دیکھ سکو کہ جو لوگ اسی ضد میں اور اکڑ میں مر جاتے ہیں، اذ وقفوا علی النار، جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر۔ اب یہ بڑا سننے والا معاملہ ہے، بہت کنسنٹریشن سے آپ اس بات کو سنیں کہ آگ پر کھڑے ہو کر بندہ پچھتاوے کہ کیا الفاظ بولے گا۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورہ انعام کی ایک ایک آیت آگے آپ کے اور میرے سمجھنے کے لیے ہے، اور اللہ مجھ کو اور آپ کو جنت دینا چاہ رہے ہیں۔ ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک لفظ دیکھیے کہ گناہگار انسان آگ پر کھڑا ہو کر کیا کہے گا، اور آپ اپنے سے اس کو ٹیلی کریں۔ ٹائم بینگ میں اپنے آپ کو بھی آگ والا محسوس کروں، ٹائم بینگ میں اپنے آپ کو بھی جہنم والا سمجھوں، اور میں کہوں کہ فار ایگزامپل اس وقت میں جہنم میں کھڑی ہوئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیا چیز تمہارے لیے باعث شرم اور باعث شرمندگی ہوگی۔ تو غور کیجئے گا کہ کاش تم دیکھ سکو جب یہ کھڑے ہوں گے آگ پر اور یہ گڑ گڑا کر کہیں گے یا لیتنا، اے کاش ہمیں نردو، ہمیں لوٹا دیا جائے دنیا میں، نردو ہمیں رد کر دیا جائے، لوٹا دیا جائے، کدھر؟ بریکٹ میں ہم ڈالیں گے کاش ہمیں دنیا میں پھر بھیج دیا جائے۔ کیا گلٹی فیلنگز ہیں، غور سے دیکھیے، وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، دیکھ لیجئے، سہ ستہ پر افسوس نہیں کرے گا کہ جی میں نے بخاری نہیں پڑھی اور مسلم نہیں پڑھی، کہے گا کاش مجھے دنیا میں لوٹا دیا جائے۔ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، نہیں ہم جھٹلائیں گے ہماری رب کی آیتوں کو، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں گے مومنوں میں سے۔ اب آپ کے پاس مومن کی ڈیفینیشن آئی کہ کس کو کہتے ہیں، ہو از مومن؟ جو آیتوں پہ ٹرسٹ کرتا ہے، جو آیتوں پہ عمل کرتا ہے، جو آیتیں اس کا ایمان ہے، وہی کے علاوہ آپ سے کسی کتاب کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ میرے نبی نے جو کتاب چھوڑ کر گئے ہیں اس کتاب کے علاوہ کسی کتاب کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں اپنی ذمہ داری پر قرآن کی وجہ سے، کہ مجھے قرآن سے اللہ نے بتایا کہ جہنمی جہنم پر کھڑے ہو کر اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار دنیا میں دوبارہ جانے دیجئے، ہم آپ کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومن ہو کے دکھائیں گے۔ اس سے پتہ چلا مومن ہونے کے لیے آیت کو مضبوطی سے پکڑنا، دیٹس اٹ۔ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں اگر تم اس سہ ستہ کو نہیں پکڑو گے
تو تم مومن ہی نہیں ہو، خدا تم پر رحم کرے، تم تو مومن کے پینل سے نکل گئے ہو۔ بھائی آپ کی ڈیفینیشن مومن ہونے کی کچھ اور ہوگی، ہماری الحمدللہ قرآن سے مومن کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، دلیل پر ہم بات کر رہے ہیں، ہواؤں میں ہم باتیں نہیں کر رہے ہیں، اور ہم یہ پیغام جنریشن تک پہنچا رہے ہیں کہ بچوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، خدا را ہم قرآن پر پورے اترنے کی کوشش کریں اور قرآن کے خلاف کوئی ہمارا قدم کبھی نہ ہو انشاءاللہ تعالی۔ اب جناب اور بڑی انٹرسٹنگ بات آج آپ کو پتہ چلے گی، بہت بڑی انٹرسٹنگ بات جو میرے تو لائق ہی نہیں ہے کہ میں بولوں، کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آگے بتائیں گے کہ یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، ان کو دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دو تب بھی یہ الہامی کتاب کو نہیں پکڑیں گے۔ یہ اللہ آگے کہیں گے، میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، میرا تو حق ہی نہیں بنتا کہ میں ایسے نیگیٹیوٹی کے ساتھ کسی کے لیے بات کروں کہ نہیں اس کو تو اگر تم لوگ چھوڑ دو گے تو یہ پھر وہی کرے گا۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں جو آج اس دنیا میں حق پا کر نہیں سدھر سکتا، وہ مرنے کے بعد اٹھنے کے بعد ریکویسٹ کرے گا، اس کو پھر دنیا میں اگر لیٹ سپوز بھیج بھی دیا جائے تو اللہ کی علم کے مطابق اس نے دوبارہ بھی نہیں ماننا ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ تو سوچ لیجئے کہ اس سے مجھے کنکلیوژن کیا ملا کہ اب بھی سدھر کے دکھا دو۔ اس سے مجھے کنکلیوژن یہ ملا کہ اچھا اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک جہنمی پچھتائے گا تو بھی یہ بعد میں بھی نہیں سدھر سکتا، اگر اسے دنیا میں بھیج دو اول تو چانسز ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں سدھرنے والا، تو اس کا مطلب تو مجھے یہ لگا کہ ابھی اپنی ضد توڑو اور ابھی اللہ کی آیتوں کو قبول کرو اور ابھی ان جادوگروں کی طرح سرنڈر ہو جاؤ جو موسیٰ کے فیور میں اللہ کو مان کر فرعون سے نہیں ڈرے اور انہوں نے اللہ کی کتاب کو قبول کر لیا، اللہ کے احکامات کو قبول کر لیا۔ تو بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ تو اب وہ آگے آیت آپ اس طرح سے پڑھیں، بل بدا لکھم، ان پر کھل جائے گی، کیونکہ وہ جہنمی کی بات ہو رہی تھی، سامنے آ گئی ان کے لیے، ما کانوا یخفون من قبل، جو یہ دل میں چھپاتے تھے کہ اس سے پہلے انہیں عقل تھی کہ سپریم اتھارٹی اللہ ہے، ان تمام بڑوں کو عقل تھی کہ ساستہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ الہامی کتاب کے مد مقابل ہو ہی نہیں سکتی، وہ صحیح کا خطاب اس کو مل ہی نہیں سکتا، یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں، سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سامنے آ جائے گی، کھل جائے گی ان پر وہ باتیں جو یہ چھپاتے تھے اس سے قبل دنیا میں۔ من قبل کے بھی آگے آپ نے بریکٹ ڈالنا ہے، دنیا میں جو اپنے دلوں میں باتوں کو چھپاتے تھے حق کو، وَلَوْ رُدُّوا، وَلَوْ رُدُّوا، اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا بھی جائے، لَعَادُوا، یہ پھر وہی اپنی حرکتیں کریں گے، لِمَا نُہُوا عَنْهُ، جس بات کے لیے انہیں منع کیا گیا ہے، اگر انہیں دنیا میں بھیج بھی دیا جائے انہوں نے وہی کرنا ہے۔ یہ میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں، یہ اتنی بڑی بات تو ہمارے تو لائق ہی نہیں کہ ہم کسی کے لیے اس طرح کی بات کریں کہ نہیں جی یہ نہیں سدھرنے والا۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں سدھرنے والا، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے لوگ ہیں کہ عقل رکھنے کے بعد وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، آپ کو یاد ہے کل والی آیت کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں، لا یؤمنون، انہوں نے نہیں ماننا، تو اس لیے مان کے دکھا دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم کتاب سے کتاب کو سمجھنے کا ہنر جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ کا وعدہ ہے کہ کتاب کے اندر ہی کتاب کے آنسرز موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں آیت نمبر 29 میں ان کفر کرنے والوں کا ایک وے آف لیونگ بتا رہے ہیں کہ ان کی زندگی، یہ زندگی کے بارے میں کیا جانتے تھے اور کیا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 29، وَقَالُوا، اور یہ لوگوں نے کہا، اِنْ ہِیَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہ نہیں ہے یہ مگر یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، مبعوث نہیں کیے جائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ ان کا آخرت کا عقیدہ بھی ڈیمیج تھا۔
دیکھیں اللہ کی کتاب سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کی آخرت کا عقیدہ بھی بہت حد تک ڈیمیج تھا، جبکہ یہ بھی بڑی سمجھنے والی چیز ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت کا عقیدہ تو تمام کتابوں میں موجود ہے۔ یہ اللہ بتاتے ہیں کہ شروع سے آخرت پر بہت توجہ دی گئی، تمام کتابوں میں موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی کے دور میں یہ بھی عقیدہ بہت حد تک مسخ ہو چکا تھا، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کئی جگہ کئی لوگوں کے دلوں میں یہ عقیدہ بہت کمزور ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اٹھائیں گے۔ تو اس لیے اس عقیدے کو بھی ہمیں مینٹین کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ڈسکس کرتے رہیں اپنے میں، بچوں میں، اور ہمیں شرمندگی بھی ہو، بار بار اللہ کی ملاقات کا یقین بھی ہو۔ تو آپ غور سے دیکھیے گا کہ دوبارہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آیت شروع ہوئی، آیت نمبر 30، وَلَوْ تَرَىٰ، جیسے پہلے وَلَوْ تَرَىٰ تھا نا کہ بے نیاز لوگ کس طرح سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اب ہم آیتوں کی قدر کریں گے، بالکل اسی طرح جہاں قیامت کا آپ کو عقیدہ دیا گیا کہ قیامت کو جھٹلانے والے لوگ بھی موجود ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، کاش تم دیکھ سکو جب یہ بھی اپنے رب کے آگے کھڑے کیے جائیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ ان کی دوبارہ جی اٹھنے پر ان کو کہیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ جو تم اب میرے سامنے کھڑے ہو، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ جس پر وہ کہیں گے بلا، ہاں ہاں ہمارے رب کی قسم کہ یہ بالکل حق ہے۔ یہ مان لینے کے بعد بھی، ایڈمٹ کر لینے کے بعد بھی، اعتراف جرم کر لینے کے بعد کیا معافی مل جائے گی؟ تو یہ بھی ہم کو بار بار قرآن سے ملتا ہے کہ اعتراف جرم کے بھی بعد قیامت میں کسی کی معافی قبول نہیں ہونی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا العذاب، پس چکھاؤ انہیں، یہ چکھیں گے عذاب، بما کنتم تکفرون، جو انہوں نے دنیا میں کفر کیا تھا اور قیامت کا انکار کیا تھا، ان کو یہ عذاب چکھنا پڑے گا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً گھاٹا پایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی اٹھنے کا ٹاپک کتنا اللہ تعالیٰ کس حد تک ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ کیا اس کے پس پشت بھی ہم اللہ کے لیے یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ پروپوزل دے رہے ہیں کہ دیکھو اپنی دنیا خراب کر کے مت آ جاؤ، کیونکہ یہاں اعتراف جرم، تمہارا کنفیس کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی بھی سہولتیں نہیں ملیں گی۔ اللہ فرمائیں گے ان کو عذاب چکھاؤ جو انہوں نے کفر کیا۔ حتی اذا جاءتہم الساعہ بغتہ، یہاں تک ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب آئے گی ان پر اچانک قیامت، تب بھی یہ گڑ گڑا کر جب یہ ریلائز کر لیں گے کہ یہ تو قیامت اب سامنے آ گئی، تو تب بھی یہ گڑ گڑا کر پھر اللہ سے کہیں گے یا حسرتنا، اے افسوس ہم پر۔ اب یہ بھی بڑا پلیز غور سے دیکھیے گا، یہ آیت میں بڑی خوبصورتی اور بڑی پتے کی بات ہے کہ جو لوگ اینڈ ٹائم تک جھٹلاتے ہیں اور جن کی زندگی میں کل 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 آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی والے لوگ نہیں ہیں کہ جو فیصلہ کرنا ہے ابھی کروں گا، اسپیشلی اللہ کے لیے، اور کوئی کمپرومائز کی امید نہ رکھے مجھ سے، تو ایسے لوگوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے خاص ہی آیت آ رہی ہے کہ جب یہ اپنی اچانک موت دیکھیں گے، اچانک قیامت دیکھیں گے، تو یہ کہیں گے کہ اے افسوس ہم پر، الا ما فرطنا فیہا، اس بات پر جو کوتاہی کی ہم نے اس جی اٹھنے کے معاملے میں، اس موت کے بارے میں، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے گناہ، اپنے بوجھ بھی اپنی پیٹھوں پہ، أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اور سنو اے لوگوں، اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بی اٹینشن، پے اٹینشن، دیکھو غور سے سنو، بہت برا وہ بوجھ ہوگا جو انسان اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر جائے گا،
وہ بہت برا ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا ٹاپک کیا بن رہا ہے کہ جی اٹھنے کا عقیدہ آپ کے اور میرے پاس ہونا چاہیے۔ تو میں اپنے لیے اکثر یہ بات کہتی ہوں، اپنے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، کہ الحمدللہ میرے پاس جی اٹھنے کا عقیدہ 100% ہے، لیکن عمل زیرو، تھوڑے بہت ہو گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم بھی بہت سیریس نہیں ہیں، ہم نے بھی ماننے کو مان لیا ہے، ہم وہ اسمارٹ لوگ ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، ہمارے پاس 100% کا عقیدہ ہے، ہاں ہاں مرنا بھی ہے اور مر کے اٹھنا بھی ہے پکا، لیکن ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ تو بتائیے ہم کس کیٹیگری میں ہوں گے؟ کبھی ہم اپنے لیے بھی سوچیں کہ ہماری کیٹیگری کون سی کہلائے گی۔ اچھا، اب یہی جو جی اٹھنے کا ٹاپک چل رہا ہے، اس کی آگے آیت کو دیکھیے 32 کو، کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ یہ بھی بڑی ڈسکس والی آیت ہے کہ ساری جنت کا جو محور ہے اور ساری جنت جو ہے وہ اس دنیا کے بیس پر ہے، ہمارے اعمال نامے اور ہمارے کرتوتوں کے بیس پر ہماری جنت ہے۔ اور یہ اللہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا؟ تو اگر یہ میری لائیو کلاس ہوتی تو ہم پھر سب کے اوپینین لیتے کہ آپ کے خیال میں اس کا کیا معنی آئے گا کہ کھیل اور تماشا کا مطلب ہے کہ نتھنگ، یہ فضول ہے، جبکہ جنت کے لیے یہی تو بیس کر رہی ہے، اس میں ہی تو انبیاء کرام بھیجے گئے، اسی میں تو الہامی کتاب بھیجی گئی، اور اسی لیے الہامی کتاب کو پریزرو رکھا گیا، اور بڑے نفسانی معاملات ہوئے کہ جی جو اللہ نے منع کیا ہے ڈو اینڈ ڈونٹس ہوئے۔ تو میں کم از کم اس کو اس طرح سمجھتی ہوں کہ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ تو دیکھیں ایک تو کھیل جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی لائف میں کچھ فیصد آئے گا دن کے 24 گھنٹے میں، زیادہ وقت آپ کا پروڈکٹیو ہونا چاہیے، اور کھیل ہم تھوڑی دیر کھیلتے ہیں۔ تو میں اس بیس پر لے جاؤں گی کہ دنیا کی زندگی شارٹ پیریڈ ہے، کیونکہ آپ کے پورے دن میں آپ تھوڑی دیر کا وقت کھیل کے لیے رکھتے ہیں۔ ہم ان پلیئر کی بات نہیں کر رہے ہیں جن کی ارننگ سپورٹس ہے، ہم ایک عام بات کر رہے ہیں اجماعی طور پر سب کی زندگی میں کھیل تماشا تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس کے تو میں نے کہا کہ یہ دنیا چند دن کی ہے اور اس پر آپ کی جنت کو پورا بیس بنا دیا گیا ہے۔ پھر ہم نے جب دیکھا کھیل اور تماشے میں دوسرا تماشا لفظ بھی، تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی زندگی میں آپ کو بادشاہ، شہزادیاں، شہزادے، فقیر، گداگر، عام انسان، میڈیوکرز، لوور دین میڈیوکرز، تو بہت ساری آپ کو کیٹیگریز ملیں گی۔ تو اس پر اگر آپ غور و فکر کریں کہ دیکھو تم اپنا کیریکٹر نبھاؤ، تم دوسروں کے کیریکٹر دیکھ کر اور تم اپنے کیریکٹر کو داد رسی کے لیے نہ بناؤ۔ دیکھیں نا دنیا میں بھی جب آپ کوئی ڈرامہ یا کوئی بھی پکچر ہو تو اس پر ریوارڈ یا ایوارڈ کس کو ملتا ہے؟ جس نے اپنا جو کیریکٹر بہت اچھی طرح سے نبھایا ہوتا ہے، جو اسے کیریکٹر ملا ہوتا ہے اس کے مطابق اس نے بات کی ہوتی ہے، اس نے چلا پھرا ہوتا ہے، اس نے ہنسا ہوتا ہے، اور اس نے اس کو بھرپور حق کے ساتھ نبھایا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کالے ہیں، گورے ہیں، ناٹے ہیں، لمبے ہیں، خوبصورت ہیں، بدصورت ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، کیا اللہ نے آپ کو دیا، اولاد والے ہیں، بے اولاد ہیں، یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا کیریکٹر کیا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ہی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے سارے بچوں کے ڈیفرنٹ کیریکٹر ہوتے ہیں، اور ڈیفرنٹ لائف ہوتی ہے، اور ڈیفرنٹ قسمت ہوتی ہے۔ قسمت کا معنی آپ کو پتہ ہے کہ میں وہ والی قسمت سے ہٹ کر بات کرتی ہوں، سب کی ایفرٹس، جس سے کچھ اپنی قسمت وہ بناتا ہے اور کچھ اللہ کی دی ہوئی ریلی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو ایک ماں کے پیٹ سے بھی نکل کر سب کے الگ کیریکٹر ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا ہے، یعنی اس کے
کیریکٹر کو بہت اچھی طرح نبھاؤ، پریزنٹیشن تمہاری بیسٹ ہونی چاہیے، تم دوسروں کے خاطر اپنی جنت کو نقصان مت پہنچا دو کہ جی اس کے تو راستے اتنے صاف ہیں اور وہ تو اتنے لوگوں کو درس دے سکتا ہے اور میں تو ایک کو بھی نہیں سمجھا پا رہا ہوں، اس کی باتیں سب سمجھ لیتے ہیں، میری تو کوئی ایک بھی بات نہیں سمجھ رہا۔ اللہ آپ کا ٹائم دیکھیں گے، آپ نے کتنا وقت لگایا دین پر، آپ نے کتنی آپ کے اندر اسٹرینتھ تھی، آپ کتنے بہادر تھے، آپ کتنا اللہ کے راستے میں نکالتے تھے، تو یہ چیزیں آپ کی پریزنٹیشن دیکھی جائیں گی، آپ نے کتنا علم سیکھا، آپ نے کتنا وتواصوا بالحق کیا، وتواصوا بالصبر کیا، آپ کا کانسیپٹ کیا تھا، اور کانسیپٹ کے عقیدے کے توازن میں عمل کتنا تھا، کیونکہ ہم جیسے لوگ اپنے آپ میں شرمندہ ہیں کہ عقائد ہمارے بڑے اچھے ہیں، ہمارے عقائد بڑے اچھے ہیں ہمارے اپنے نزدیک، لیکن عمل میں ہم واقعی بڑے شرمندہ ہیں۔ تو اب آپ کو اور مجھ کو بس تیاری رکھنی ہے، معافی مانگنا ہے، تیاری رکھنی ہے، اور یہ جو آیت ہے اس کو آپ مجھ سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہوں گے کہ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، اور البتہ دار آخرت، آخرت کا گھر خیر بہترین ہوگا، آخرت کا گھر بہترین ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو میں نے ایک روح سے سمجھنے کی کوشش کی کہ شارٹ پیریڈ آپ کو پریزنٹیشن دینی ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ خوشیاں منانی ہیں، ایک شارٹ ٹائم آپ کو پریزنٹیشن دینی ہے، اور آخرت کا گھر پھر تمہیں اس کے بہاف پر ملے گا جو بہترین ہوگا، لیکن کن کے لیے ہوگا؟ جو یتقون، جو تقوی کی روش جی کے دکھائیں گے، کانشیسنس ہوگی ان کے پاس، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اپنے عمل کا محاسبہ کرنے والے، سب سے بڑا متقی ہے جو کانشیسنس ہو، جس کے پاس ہمیشہ اس کا دماغ حاضر رہتا ہو، جو اللہ کو یاد رکھتا ہو اور جو اپنا محاسبہ کرتا ہو، وہ سب سے بڑا متقی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیکن وہ آخرت کا گھر، وہ بہترین ان لوگوں کو ملے گا جو تقوی اختیار کرتے تھے۔ افلا تعقلون؟ تو اب اللہ ہم سب کی طرف، ہم سب قرآن پڑھنے والوں کو اللہ کہہ رہے ہیں افلا تعقلون، کیا تم نے کیا سوچا ہے اپنے بارے میں، اب تمہاری کیا اسٹریٹجی ہے، کیا پس تم عقل سے اب کام نہیں لوگے کہ جو ہوا سو ہوا، جو غلطی میں نے کی، جو لوگوں نے کی، لیکن اب میں آگے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ پروردگار ہم سب کو بار بار سچی نیت کے ساتھ اٹھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج ہم یہ اینڈ کریں اس سے پہلے آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم جو کام کریں آپ کی رضا کے مطابق کریں، آپ کو یاد رکھیں، اللہ آپ کے مومن بندوں میں ہمارا نام ہو، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجئے، آخرت بھی اچھی کر دیجئے۔ اللہ ہم نے کسی کا حق نہ مارا ہو، پروردگار اس حال میں ہمیں جینا بھی نصیب ہو، موت بھی ہو، کہ ہم نے کسی کا مال، کسی کا حق نہ کھایا ہو، اور اللہ تعالیٰ شرک نہ کیا ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔